بھائی نے فرمایا کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے گئے اور کم علمی میں یہاں سے احرام ہی نہیں پہنا، میقات کو کراس کر لیا، تو دم لازم ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل دم لازم ہوگا۔ اب وہ کر سکتے ہیں اگر ایسا کریں کہ میقات کراس کر لیا، اب واپس میقات کی یہاں پر آئیں، احرام پہنیں اور دوبارہ پھر داخل ہوں تو دم ساقط ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بہرحال اب تو دم لازم ہے، جا کے عمرہ کریں اور وہاں پر پھر بعد میں دم دیں۔ اور دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عاقل بالغ تھے جنہوں نے کراس کیا تھا، ہر ایک پر ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہاں جانے کے بعد پاکستان میں کہہ دے کہ وہاں پر ایک 16-17 ہزار کا بکرا ذبح کروا دینا، بلکہ وہاں پر جانے کے بعد وہیں حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروانا ہوگا۔ اور پھر آپ کے بڑے بھولے پن سے یہ کہنا کہ کم علمی کی وجہ سے کراس کر گئے، یہ ہم بارہا، میرے 34 سال ہو گئے مجھے تبلیغ دین کرتے ہوئے، اور یہ ہمارا 24واں سال ہے، کمنگ مارچ میں احکام شریعت کو 24 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، کہہ کے تھک گئے۔ یا آپ جتنے میں مجھے دیکھتے ہیں خدا را لوگوں میں شعور بیدار کریں، انہیں پیار محبت سے پروگرام دیکھنے کے لیے کہیں۔ میں نے بارہا کہا کہ جب آپ کسی عبادت کو اختیار کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں ضروری علم سیکھنا لازم ہے، ورنہ آپ کوئی نہ میں امپورٹنٹ ہوں نہ آپ ایسے امپورٹنٹ ہے کہ عمرہ کرنے چلے گئے تو اللہ پہ کوئی بہت بڑا احسان کر لیا، یا ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا بلاوا آ گیا تو شاید ہم بہت ہی باکمال آدمی تھے تبھی تو ہمارا بلاوا آیا، سب کا کچھ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا لیتا ہے، اور وہاں پر جانا کوئی اللہ رسول پر احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان ہے یہ۔ تو اب اگر ہم عبادت کوئی ناقص کریں گے، علم دین نہیں سیکھا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم اتنے محبوب، اتنے لاڈلے، اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو نظر انداز کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا گناہگار بھی ہوں گے، یہ گزرے سارے کے سارے جو بغیر احرام کے گزرے، یہ سب کے سب گناہگار ہوئے، گناہ علیحدہ۔ اللہ ایک اتنا مبارک کام کرنے جا رہے ہیں آپ، اور گناہوں کا پلندہ اپنے سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہ سیکھنا۔ تو کم علمی کوئی عذر نہیں ہے، یہ شدید گناہگار ہیں، بلکہ یہ لائق سزا ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو بہت سارے امور کے اندر سزا کا مستحق بنایا گیا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ میقات کراس کر گئے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن جو کم علم آدمی ہوتا ہے اگر کم علمی میں خطا کرے تو اس کی خطا کو بعض اوقات قاضی اور حاکم اسلام قبول نہیں کرے گا، بلکہ سزا جاری کرے گا۔ اس لیے علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، انہیں سمجھا دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا اہل سنت میں متعہ جائز ہے؟ ایک شخص کی اولاد نہیں ہو رہی اپنی زوجہ سے، تو کیا وہ وقتی طور پہ نکاح کر کے اولاد کی تحصیل کے لیے متعہ وغیرہ کے ذریعے اولاد حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اہل سنت میں یہ متعہ منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مصلحت کی بنا پر اجازت مرحمت فرمائی کہ صحابہ کرام گھروں سے دور ہوتے تھے، جیسے جہاد پڑھتے تھے اور کئی دن تک انہیں دور رہنا ہوتا تھا، تو نبی کریم نے باقاعدہ اجازت دی کہ کسی بھی عورت سے مخصوص وقت کے لیے کپڑے کے بدلے میں نکاح کر لیں۔ لیکن پھر رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، پھر اس کی اجازت دی، اور خیبر کے موقع پر قیامت تک کے لیے اس کو منع کر دیا۔ ہمارے پاس چونکہ یہ دلائل موجود ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہی کہتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو آپ اس کے جواز کا حکم دیتے رہے، لیکن جب یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو بتایا تو آپ نے اپنے قول سے رجوع کر کے آپ بھی اسی کے قائل ہوئے۔ لہذا جو منسوخ ہو چکی ہوتی ہے چیز، اس پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، لہذا ہمارے نزدیک متعہ حرام ہے۔ اچھا، متعہ ہوتا کیا ہے؟ ایک مخصوص وقت کے لیے پیسے کے بدلے میں عورت سے نکاح کرنا۔ جیسے ایک شخص ایک عورت سے ڈیل کرے کہ ہم 6 مہینے کے لیے نکاح کرتے ہیں، میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا، وہ کہے یس، ابھی جو نکاح ہے اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے نزدیک دلائل موجود ہیں، ہم اس کو ناجائز حرام کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی پھر بھی یہ کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک یہ زنا خالص ہے، اور اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ولد الزنا کہلائے گا، جس کا والد سے نسب ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی اور کے پاس دلائل ہیں اور وہ اپنے دلائل کے روشنی میں
اس کو جائز کہتے ہوں تو کسی پر آپ تنقید نہ کریں، نہ ان سے لڑے جھگڑیں۔ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں مسائل اخذ کرتے ہیں، تو بہرحال اہل سنت کو چونکہ آپ نے پوچھا تو ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پہ عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔